وعلی من اتبع الہدا، کیا حال ہے جناب؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، آپ سنائیں، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہو؟ خیریت ہے؟ مولا کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، تھینک یو سر۔ ایک بات صرف کرنے کے لیے، ہم؟ ایک بات صرف کرنی تھی ہاں جی۔ آپ کا جی جی، وہ آپ کی ویڈیو میں نے دیکھی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین پر۔ ہاں، آپ اپنا مذہب تو بتائیں نا، آپ کیا ہیں؟ آپ دیوبندی ہیں؟ جی میں اہل حنفی، حدیث ہیں؟ جی نہیں، بریلوی، عقیدے میں ہاں بریلوی ہیں؟ جی 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 صحیح بریلوی۔ صحیح۔ اس میں نہ تو دیوبندی والی بات ہے، نہ اہل حدیث کی بات ہے، نہ شیعہ کی بات ہے۔ ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جو آپ نے پوری تقریر کی ہے، لیکچر دیا، اس میں ویڈیو ہے، وہ نحوی بات ہے، ترکیب کی بات تھی۔ چلیں جی۔ اس میں جو آپ نے خیانت کی ہے، صرف اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا تھا۔ میں کوئی خیانت نہیں کی ہے بھائی، آپ بتائیں آپ کا کیا عقیدہ جی اس میں نے کیا خیانت؟ یہ آپ نے ادھر ادھر سے بات درست کی ہے، لیکن جب مدعا پر ہے اس کو چھوڑ دیا۔ چلیں جی۔ مثلا دیکھیے نا جی، آپ نے یہ بات کی ہے نا، میں آپ کو وہی آپ کی بات ہی دہرا دیتا ہوں۔ تراجم میں ہمارے علماء نے یہی ترجمہ کیا ہے کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ صحیح۔ آپ نے کہا ہے کہ تجھ ہی کا یہ لفظ کہاں ہے؟ ہی کا لفظ کہاں؟ بے ترجمہ جی، حصر کہاں؟ ہم نے کہا حصر کہاں؟ حسر کہاں ہے؟ تجھ ہی کا، یہ حسر ہے، تجھ ہی کا حسر ہوں، کہاں ہے؟ اور آپ نے یہ سارے قواعد ناویہ بیان کیے کہ جناب ایا کا یہ بھی کہا ہے کہ یہ کا تھا، نابود و کا تھا، پھر ایا لگا، یہ بات کرنے کے بعد یہ بھی آپ نے واضح کہا ہے کہ جس چیز کا حق ہو مؤخر، جیسا ناوی قاعدہ آپ نے بیان کیا، التقدیم ما حق ہو تاخیر، جس کا ہوں، حق تاخیر ہو مقدم کیا جائے تو وہ حسر کا فائدہ دیتا ہے۔ ہمیشہ نہیں، ہمیشہ نہیں، جی ہمیشہ نہیں۔ ہمیشہ نہیں، جی ہاں۔ لیکن نحو کے اندر اصول ہے کہ جب بھی ہمیشہ وہ نہ ہونا یا نحو کا ایسی قاعدہ چیز ہی نہیں، وہ مؤخر، نحو کا قاعدہ ہے، وہ بلاغت کا قاعدہ ہے۔ نہیں، نحو کے اندر قواعد موجود ہیں، اس پر کوئی علامت ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ تاخیر ما حق و تقدیم یہ کیا حصر کی دلالت کرتی ہے یا نہیں کرتی، یہ علم معانی بیان کا ہے، یہ علم نحو کا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ حدات حصر کیا ہیں، ادوات حصر کیا ہیں، یہ نحو میں صرف اس کے الفاظ اگر ہیں، جیسے لفظ اللہ ہے، انما ہے، پڑھا جاتا ہے، لیکن حیات کے لحاظ سے کوئی چیز حصر پہ دلالت کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ نحو کے مباحث میں نہیں ہوتا، یہ معانی بیان میں ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ تقدیم یا تاخیر یہ تو نحو کا مسئلہ ہے نا، مفعول بھی مقدم ہے، مؤخر ہے، یہ تو نحو کا مسئلہ ہے۔ جی ہاں، اچھا آپ لیکن کیا صرف یہ اتنا حصر پہ بتائیں کہ دلالت کرتی ہے یا ایا نہیں کا، کرتی ہے، نحو کا مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں، میں آپ سے جو پوچھنا چاہتا ہوں، ایا کا جو لفظ ہے، جو ضمیر ہے، یہ چلیں مفعول آپ سے بھی اس سے ہے پہلے کہ یا آگے جائیں، اس سے پہلے آگے جائیں، آپ اس کا ذرا ترکیب تو کریں، یا کا نعبد و یا کا نستعین، یہ تو بہت آسان ہے، ترکیب جی؟ کریں۔ یا کا نعبد و یا کا نستعین کی آپ ترکیب کریں نا ذرا۔ اس کی کیا ترکیب مشکل ہے اس میں؟ مشکل تو نہیں، اسی لیے آپ تاکہ مجھے پتہ چلا کہ آپ کے نقطۂ نظر کیا ہے نا، آپ کس طرح کرتے ہیں، تاکہ وہاں سے تو آغاز ہو میرا نا۔ جی نقطہ میرا تو نظر تو ترکیب آپ کو آسان معلوم ہے۔ ہے، میں جو ترکیب کرتا ہوں وہ تو آپ کو معلوم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ نہیں، ترکیب آپ کریں نے تاکہ ترکیب ہمیں نہیں پتہ کی، چلے۔ نہیں نہیں، آپ نے ترکیب چلے بالکل اگر نہیں نہیں کی۔ کیا تو ہم کر لیں گے، ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، آپ کر لیں آپ کے لیے مشکل نہیں ہے تو مشکل ہمارے لیے بھی نہیں ہے۔ تو کر کے دکھاؤ نا۔ نابودو صیغہ جمع متکلم، فعل شروع سے مضارع معلوم۔ ایاکا سے کر دو، ایاکا نعبدو آخر سے نہیں کرتے نا، درمیان سے شروع نہیں کرتے، ایاکا سے کر دو، ایاکا نہیں، آخر نعبدو سے و کریں گے، ایاکا یہ نستعین۔ چونکہ مفعول بھی یہ مقدم ہم ہے، نے نہیں مفعول دیکھا بھی بھائی، اس آخر طرح میں تجزیہ ہوتا ہے۔ کرنا، اس طرح تجزیہ ہم نے نہیں دیکھا کہ اگلے والے نہیں لفظ نہیں سے نہیں شروع کر نہیں، دو، چلو بات تو سنیں، آپ کی خاصیت یہی ہے کہ آپ دوسرے کی بات نہیں سنتے، اس لیے اچھا آپ کے پاس علماء نہیں آتے کہ آپ دوسرے کی بات سننا گوارے نہیں کرتے۔ چلیں جی، آپ سنائیں بھائی۔ ایا کا مفعول بھی مقدم ہے، مفعول بھی بعد میں ہوتا ہے، فعل پہلے ہوتا ہے، پھر فاعل ہوتا ہے، پھر مفعول بھی ہوتا ہے۔ ترکیب کے اعتبار سے ایا کا مؤخر ہے، اگرچہ قرات کے اعتبار سے مقدم ہے۔
چلیں آپ قراءت کے ترکیب کریں مقدم بھائی، ہونا چلیں آپ ترکیب کرو بھائی، ترکیب کرو. میرے نزدیک تو یہی ترکیب ہے. نعبدو فعل ہے اور اس میں جو ہے نحن ضمیر اس کا فاعل ہے، ایا کا مفعول بھی مقدم ہے. مزید بولو. مفعول بھی مزید ایا کا مفعول بھی مقدم ہے. اور مزید ترکیب کرو. اس طرح ترکیب نہیں ہے یہ یا کہ نعبد و یا کہ نستعین کا بہت ناقص ہے. آپ نے ترکیب جی کیا یا آپ نے بہت ہی ناقص ترکیب کیا ہے. آپ کریں نا ترکیب، پھر میں آپ کو آپ نے تو ترکیب سے تو چلیں بتائیں نا، پھر پتہ لگے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو ایک نحوی ترکیب کرے گا. ہم نحوی نہیں ہیں لیکن ہم علم نحو کے ایک طالب علم ہیں. ایاک کے متعلق یہ مفعول به مقدم. اب سنو نا، مفعول به مقدم، لیکن یہ مفعول به اس میں سے کون سا مفعول ہے؟ یہ دونوں مجموعہ مفعول ہے یا صرف کاف مفعول ہے؟ ٹھیک ہے نا، اس میں اختلاف ہے. اس میں اختلاف ہے. ایا اور یہ لفظ ایا کے کیا ہے اس میں ذرا، لیکن اس میں شک نہیں ہے کہ یہ مفعول به مقدم ہے، لیکن اس میں صرف مفعول به کاف ہے یا ایا کا، ان کا دونوں کا مجموعہ ہے. اور یہ ایا کیا چیز ہے اس میں ذرا اختلاف ہے. نعبد فعل وفاعل وهو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة على الدال وفاعله الضمير نحن مستتر وجوبا واو حرف عطف والعطف الجملة على الجملة وإياك نعبد وإياك الثاني ومحله وإعرابه كما تقدم ونستعين أيضا كما تقدم. صحیح ہے، یہ اس کو بولتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی وہی اعراب ہے جو ایاک نعبدو کیا ہے. ایاک نعبدو سمجھ آئی تو ایاک نستعین بھی سمجھ آئی نا. ہاں بات سنیں، جس ترکیب کو آپ ناقص کہہ رہے تھے آپ ہی تو وہی ترکیب کر رہے ہیں. آپ نے بالکل دیکھیں، آپ نے یہ نہیں بتایا نا کہ ایاکا میں اس میں مفعول بھی جو اس میں کون سا مفعول ہے. اور آپ نے یہ دیکھیں، آپ نے نہیں بتایا. سن لیں، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ فعل مضارع مرفوع ہے، مبنی ہے، منصوب ہے، مجزوم ہے. آپ نے اس کو بالکل ترک کر دیا. اور آپ نے یہ نہیں بتایا کہ اس میں جو فاعل مستتر ہے وہ مستتر. آپ سن لو نا بھائی، اب میں نے جو بولا ناقص آپ نے ترکیب کیا، کسے ناقص ترکیب کیا؟ اب وجہ نقصان سن لو. میں صرف اتنا آپ اس کو ایک منٹ کے میوٹ کر دو، یہ مجھے بات نہیں کرنے دے رہا. آپ کو ایک چیز نہیں آتی نا، اب دوسروں ایک منٹ میوٹ کر دو اس کو. دوسرے کی آپ سنتے نہیں جو سیدھی. اب سن لو بھائی، وجہ نقصان کیا کہ آپ کے ترکیب میں نقصان کیا، نقص کیا. آپ نے ایاکا کے متعلق نہیں بتایا، ٹھیک ہے نا، اس کی تفصیل نہیں بتائی. اچھا، نعبدو کے متعلق آپ نے نہیں بتایا کہ مرفوع ہے، مجزوم ہے، منصوب ہے. فعل جو ہوتا ہے یا اس میں اعراب آتے ہیں، وہ آپ نے ذکر ہی نہیں کیا. اس میں ضمیر، کون سا ضمیر مستتر ہے آپ نے نہیں بتایا. مستتر ہے جوازن ہے یا وجوبن ہے، نہیں بتایا. واو حرف عطف ہے، نہیں بتایا. عطف کون سی چیز کس چیز پہ عطف ہے آپ نے بتایا نہیں. کیا پہ یہاں پہ مفرد پہ عطف ہوا ہے، جملے پہ آپ نے یہ بتایا ہی نہیں ہے. کہتے ہیں میں نے ترکیب کیا. ترکیب آپ کو بڑا ناقص تھا. آپ بولیں. اس کی انمیوٹ کر دیں. اب سمجھ آئیے کیوں آپ کی ترکیب ناقص ہے. میری بات سنیں، یہ شاگردوں کو بتانا پڑتا ہے جو نئے آتے ہیں. یہ واو حرف عطف ہے، ایا جو ہے اس میں اختلاف ہے، ایا ضمیر ہے. مولویوں کو بھی نہیں پتا ہوتا، مولویوں کو بھی نہیں پتا ہوتا یہ باتیں. مولویوں کو پتا ہے، شیعہ نہیں ہوتا، اکثر کو نہیں پتا ہوتا. اکثر مولویوں کو یہ باتیں نہیں پتا ہوتا کہ نعبدو جو مرفوع ہے اس کی علامت رفع کیا ہے. آپ زہر کا پیالہ پی سکتے ہیں، میرے سوال کا جواب نہیں دے سکتے. نہیں دے سکتے. آپ سوال کریں، میں نہیں کہتا مجھے سب سوالوں کا جواب آتا ہے بھائی، مجھے نہیں کہتا، لیکن اتنا آتا ہے کہ آپ لوگوں کے مذہب کو میں ابطال کر دوں. چلیں، اتنا آتا ہے. انشاءاللہ اگر آپ میرے ساتھ بات کریں گے نا تو آپ یاد کریں گے میرا کسی مولوی سے واسطہ پڑا ہے. چلیں ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. مجھے آپ موقع دیں، آپ بات کرنے کا موقع نہیں دیتے. آپ کا خاصا ہی ہے. بسم اللہ. دیکھیں، اس میں ہم مانتے ہیں یہ تمام جو ہیں کتابیں بھری پڑی ہیں. ایا کا اس میں اختلاف ہے، ایا ضمیر ہے یا پورا ضمیر ہے، کاف ہر کسی کو پتہ ہے خطاب کا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں آپ کو پڑھا لکھا سمجھ کے آپ کے بات کر رہا ہوں. ایک چھوٹی بات نہیں کر رہا کہ آپ شاگرد بیٹھے ہیں میں ایک چھوٹی بات سمجھاؤں. میرا اتنا سوال ہے کہ ایاکا کو آپ مفعول بھی مقدم مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ جی سر. آپ کہتے ہیں یہاں حصر کہاں ہے؟ جی سر. آپ کہتے ہیں حصر کہاں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ مفعول بھی مقدم ہے، اس مفعول بھی مقدم کی وجہ سے حصر ہے.
تو آپ نے آپ میرے اس سوال کا دیکھیے، میری بات سنیں، میرے اس سوال کا جواب دے بمائے حوالہ کہ اس جگہ جو ایا کا ہے مفعول بھی مقدم، یہ تقدم حصر کے لیے نہیں ہے، باقی ہر جگہ حصر کے لیے ٹھیک ہوتا ہے ہے، اس جگہ نہیں ہے، یہ حوالہ دکھائے اور میں بھی آپ کو حوالہ دکھاتا ہوں کہ یہاں ایا کا حصر کے لیے ہے۔ جی صحیح ہے۔ عرض یہ ہے کہ ہم نے دیکھیں، اگر آپ نے میری تقریر اچھی طرح سے سنی ہو تو میں نے نہیں کہا کہ یہاں پہ کسی کا قول میں نے نہیں ہے بہت کہ اچھا حصر سنا۔ کے لیے نہیں ہے۔ میں نے کہہ دیا کہ یہاں پر مفسرین کے دو قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ یہاں پر حصر کے لیے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے، یہ مفسرین کے اجتہادات ہیں۔ دوسرا قول نہیں آپ سن لینا بھائی، اب میں سن رہا ہوں، اجازت سن رہا ہوں، دیں۔ لیکن دوسروں کا دوسرا قول یہ ہے کہ دوسرا قول ہے کہ یہ حصر کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو قول کہا جاتا ہے حصر کے لیے وہ مشہور ہے، معروف ہے، وہ کس کا قول ہے؟ زمخشری صاحب کا قول ہے۔ لیکن دوسرے بھی بہت سارے بہت اکابر مفسرین ہیں جنہوں نے کہا یہ حصر کے لیے نہیں ہے۔ ملاحظہ کریں کتاب البحر المحیط فی التفسیر، ابو حیان اندلسی کا، جو لوگ دیکھیں عمومی حضرات کا اتنا واسطہ نہیں ہوتا تفاسیر کے ساتھ، تفاسیر میں جو دقیق باتیں ہوتی ہیں نا، ابو حیان اندلسی کا البحر المحیط بہت ہی اہم تفسیر ہے، کس لحاظ سے؟ نحو کے لحاظ سے، ادبی لحاظ سے، ٹھیک ہے نا، یہ بہت ہی اہم ہے۔ اور بہت سارے جو ادباء فضلاء مفسرین ہیں وہ ہمیشہ اس کے اقوال کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ ابو حیان اندلسی کے یہ تفسیر البحر المحیط، یہ جز نمبر 1 ہے، اور دار الفکر میں سنت 2001 میں 2010 میں چھپی ہے، ملاحظہ کریں۔ یہاں پر نستعینو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تفسیر میں صفحہ نمبر 42 میں وہ یہ فرماتے ہیں، تو میں نے دکھایا تھا نا اپنی تقریر میں، آپ دوبارہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں واسطہ، اگر آپ نے میری تقریر سنا ہو، لیکچر سنا ہو، تو اس میں نے بتائیں ایاک مفعول مقدم، ایاک مفعول مقدم ہے، والزمخشری یزعم انه لا يقدم على العامل الا للتخصيص۔ زمخشری کا یہ زعم ہے، زمخشری کا یہ گمان ہے کہ یہ ہمیشہ تخصیص پر حصر پہ دلالت کرتا ہے، کہ اگر یہ مقدم ہو جائے تو یہ حصر پہ دلالت کرتا ہے۔ فكأنه قال ما نعبد الا اياك، اور جیسے اللہ نے ایاک نعبدو کا مطلب ہے کہ ہم عبادت ہی نہیں کرتے، جیسے یہ کہا ہو کہ ہم عبادت نہیں کرتے سوائے تجھ کے۔ وقد تقدم الرد عليه في تقديره بسم الله اتلو، اچھا، وقد تقدم الرد عليه وقد تقدم الرد عليه في تقديره بسم الله اتلو، اچھا، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا یہ بھی رد کر سکتے ہیں کہ بسم اللہ میں جار و مجرور کے یہاں پر فعل پہ کیوں مقدم ہوا ہے، تو وہاں پہ بھی آپ کیا کہتے ہیں کہ وہاں پہ حصر کے لیے۔ اچھا، وذکرنا نص سیبویہ ہناک، ہم نے سیبوی کا نص بھی ادھر بتایا تھا کہ سیبوی نے بھی جو امام النحات ہے وہ بھی زمخشری سے موافقت نہیں کرتا۔ فالتقدیم عندنا ہما انما هو للاعتناء والاہتمام بالمفعول، کہتے ہیں ہمارے نزدیک یہ حصر کے لیے نہیں ہے، یہ اعتناء اور اہتمام کے لیے، اعتناء اور اہتمام مفعول، کیونکہ اس جملے میں جملہ کیا؟ ایاک نعبد، ایک ہم ہیں جو عابد ہیں، ایک اللہ ہے جو معبود ہے، اور ایک فعل ہے جو عبادت ہے۔ اس میں سب سے بڑا کون ہے؟ سب سے بڑا چیز کون سا ہے؟ سب سے بڑا جو اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اللہ عظیم ہے، اللہ پہ اعتناء اور اہتمام زیادہ ہونا چاہیے، اس وجہ سے ہم نے اس کا ذکر کیا۔ آپ حضرت تقریر نہ سنائیں، آپ مدعا پر رہے، مدعا سے ہٹ جاتے ہیں، آپ نے کہا مدعا سے ہٹ گئے، شیخ صاحب آپ نے کہا کہ حوالہ دکھاؤں، آپ نے کہا بتاؤ کہ کیوں حصر نہیں ہے؟ ادھر ادھر کی فضول تقریر نہیں، فضول نہیں، میں وہ دیکھیں اصل بات یہ کہ اعتناء سے کیا مراد ہے، اہتمام سے کیا مراد ہے نا۔ فالتقدیم عندنا، تقدیم کس لیے ہوا ہے؟ اعتناء اور اہتمام، اعتناء اور اہتمام سے کیا مراد ہے اس کی؟ کہ مفعول جو ہے اس کے اعتناء، اس پہ اعتناء اور اہتمام، اس سے کیا مراد ہے؟ کہ مفعول یعنی اللہ تعالی، معبود جو ہے، معبود یہ بڑا ہستی ہے، تو ہم چھوٹے ہیں، عبادت ہماری چھوٹی ہے، اس لیے بڑے کو ہم پہلے ذکر کریں گے، حصر کے لیے نہیں۔ ایاک نعبدو یعنی تجھ تیری عبادت کرتا ہے۔ اب پلیز سن لو یار ایک منٹ کے لیے، بس تیری، آپ کہہ رہے ہیں نا، اب پلیز سن لو نا بھائی، تیری عبادت کرتے ہیں، نہیں کہ صرف تیری عبادت، تیری عبادت کرتے ہیں، دونوں میں فرق کیا ہے؟ اگر کہتے ہیں صرف تیری عبادت کریں وہ حصر ہے، تیری عبادت کہ تو عظیم تو ہے، حقیر ہم ہے، عبادت تیری ہوتی ہے، اس لیے اس کا اللہ کا ذکر پہلے ہے۔ اچھا، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اب میرا ایک بات میری سن لیں،
یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے عبارت کا جو آپ بیان کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایاک نعبد پہلے کیوں آیا ہے، ایاک نستعین بعد میں کیوں آیا ہے؟ چاہیے تھا ایاک نستعین پہلے آتا، ایاک نعبد بعد میں آتا۔ اس کا ایک مطلب یہ ہمارا یہ مدعا نہیں۔ آپ تفسیر بیان کر رہے ہیں، میری بات سنیں، آپ تفسیر بحر المحیط بیان کر رہے ہیں، یہ تفسیر ہے میرے پاس الساوی علی الجلالین، یہ الساوی علی الجلال ہے۔ اس الساوی علی الجلالین ساوی کے کیا اہمیت ہے؟ ساوی تفسیر نہیں، حاشیہ ہے، نہیں ساوی حاشیہ جلالین کی۔ الخازن کی بھی کوئی اہمیت تفسیر نہیں ہے۔ جلالین کا کیا مقابلہ تفسیر ہے بحر محیط سے؟ اور بحر محیط علم کا سمندر ہے، جلالین تو اس کے مقابلے میں کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تفسیر آپ کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے نا؟ تفسیر الخازن بھی کوئی چیز نہیں ہے، تفسیر المعانی بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ بھائی میں نہیں کہتا، آپ مولوی صاحب میں نہیں کہتا یہ کوئی قول نہیں ہے کہ یہ حصر پہ دلالت، یہ قول ہے لیکن یہ واحد قول نہیں ہے۔ آپ یہ بات مانتے ہیں؟ اچھا ایک بات سنیں، آپ یہ مانتے ہیں کہ جنہوں نے حصر والا معنی کیا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد، یہ ٹھیک ہے ترجمہ، کوئی اس میں سکم نہیں ہے؟ یہ ہم کہتے ہیں یہ متعین نہیں ہے، یہ متعین نہیں ہے، یہ تفسیر ہمارا صرف یہ ہے کہ یہ دیکھیں لفظ میں، دیکھیں اب سن لیں، لفظ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، الفاظ جہاں تک مفردات کی بات ہے۔ اب سن لینا پلیز، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، سوال کیا نا، سن لینا بھائی، ہمارا جواب سن لیں۔ جہاں تک ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تعلق مفردات میں، ایسا کوئی لفظ نہیں ہے کہ وہاں حصر پہ دلالت کرے۔ حصر کے مفردات کیا؟ اللہ ہے، انما ہے، غیرو ہے، ما سوا ہے، یہ چیزیں عربی زبان میں حصر پہ دلالت کرتے ہیں۔ کہ اگر یہ ہوتا کہ پلیز سن لو نا بھائی، لا نعبد سواک، یہ ہوتا حصر کے مفردات ہوتا، یہاں پر لفظ ہوتے، یا ہوتے لا نعبد الا ایاک، اگر اس طرح ہوتا تو صحیح ہے، تو وہ صرف حصر پہ وہاں پہ مفردہ ہوتا، لفظ ہوتا کہ حصر پہ دلالت کرتا، یہاں پہ مفردہ تو کوئی نہیں ہے۔ حصر کہاں سے نکالیں گے؟ صرف ہیئت سے، ترتیب سے۔ حصر کہاں سے استفادہ کریں گے؟ لفظ تو کوئی نہیں ہے، مفردہ تو کوئی نہیں، صرف ترتیب سے۔ ترتیب کا جہاں تک تعلق ہے، ترتیب کا تعلق میں نحویوں کے نزدیک، بلاغی اہل بلاغت کے نزدیک یہ ایک قول ہے، یہ متعین نہیں ہے۔ عرض یہ ہے کہ یہاں پہ کہا جائے کہ یہ صرف یہی معنی صحیح، دوسرے معنی غلط ہیں، ملاحظہ کریں، یہ کتاب سیبوی کا الکتاب لسیبوی ابی بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، متوفى سنہ 180، جزء اول۔ سیبوی جو نحات کا امام ہے، یہاں پر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 80 میں، سیبوی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ فَإِذَا بُنِيَتِ الْإِسْمُ عَلَيْهِ قُلْتَ ضَرَبْتُ زَيْدًا، جب آپ ایک فعل چیز کو مفعول بناتے ہیں، کہتے ہیں ضرب، میں نے زید کو مارا، وہ الحد، یہ ترتیب یہی ہونی چاہیے، ضربت زیدن ابتدائی جو بیسک ترتیب ہے عربی زبان، لأنك تريد ان تعمله وتحمل عليه الاسم، کیونکہ آپ یہاں پر فعل کو عامل قرار دیتے ہیں اور فعل کے عمل کو حمل کر دیتے ہیں مفعول پر۔ کما کان حد، ہمارے موضوع کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت تعلق ہے، اب سن لینا، ایک سطر صبر کریں، آ جائے گا، ایک سطر صبر کریں۔ کما کان الحد ضرب زید عمرا، جیسے آپ کہتے ہیں ضرب زید عمرا، یہاں پہ ضربہ فعل ہے، زید فاعل ہے، امرا مفعول بھی ہے، منطقی ترتیب یہی ہے۔ حيث كان زید اول ما تشغل به الفعل وكذلك هذا اذا كان يعمل فيه واذا قدمت الاسم فهو عربي جيد، اگر آپ مفعول به کو مقدم کریں، کہتا ہے یہ غلط عربی نہیں ہے، عربی زبان میں اگر مفعول به کو آپ مقدم کریں یہ غلط نہیں ہے۔ كما كان ذلك عربيا جيدا، جیسے کہ وہ مفعول به کو مؤخر کر دیں وہ بھی صحیح ہے۔ وذلك قولك زيدا ضربته، اگر ہم کہتے ہیں زیداً ضربتو، یہاں پر ہم نے مفعول به کو مقدم کیا، والاہتمام والعنایت هنا فی تقدیم والتأخیر سوا، یہاں پر عنایت اور اہتمام ایک جیسا ہے، چاہے سے مقدم کرے چاہے مؤخر کر دے۔ مثله ضرب زید عمرا وضرب عمرا زید ومثل ذلك قوله جل واما ثمود فهديناهم، یہاں پر مقدم کیا گیا، تو یہاں پر کہا گیا کہ عنایت اور اہتمام کے لیے مفعول به کو مقدم کیا جاتا ہے کبھی کبھار فعل پر، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی بات کو سن لیں، آپ کے سن لیا، اتنی 2 منٹ میری بھی سن لیں، آپ مجھے بھی ٹائم دیں۔ یہ آپ نے جو عبارت پیش کیا ہے اس کا ہمارے موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کی عادت مبارک یہ ہے کہ پڑھتے کچھ ہے، مفہوم کچھ ہوتا ہے، مقصد کچھ نکالتے ہیں۔ دیکھیے اس عبارت کا مطلب یہ تھا جو آپ نے پڑھی ہے سیبوی کے، اس کا یہ مطلب نہیں تھا جو آپ بیان کر رہے تھے، مطلب یہ تھا کہ باقی مفاعیل ہیں، مفعول لہو ہے، مفعول ماہو ہے، مفعول دوسرے مفاعیل جو ہیں ان کو مقدم نہیں کر سکتے فعل پر، کسی مفعول کو، مفعول بھی کو مقدم کرتے
مقصود سے کوئی تعلق نہیں، میں اپنے مقصود کی طرف آتا ہوں، آپ میرے مقصد کی طرف آئے برائے مہربانی۔ میں نے یہ پوچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کوئی لفظ دکھاؤ جو حصر پر دلالت کر رہا ہو، یہاں لفظ کوئی نہیں ہے، ایسا کہہ رہے ہیں، لفظ کوئی نہیں ہے حصر والا۔ جی توجہ آپ، ٹھیک ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ الرحمن الرحیم میں جو ہم ترجمہ کرتے ہیں بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، یہاں بھی کوئی لفظ بہت بڑے پر دلالت کرنے والا نہیں ہے، نہایت پر جو ہے کوئی لفظ ترجمے میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو بہت بڑے پر یا نہایت پر دلالت کرے۔ تو اگر کوئی لفظ نہیں ہے تو الرحمن اور الرحیم دونوں ایک لفظ سے کیوں لائے گئے ہیں؟ الرحمن صفت ہے، یہاں بھی تو کوئی لفظ نہیں ہے۔ الرحمن الرحیم یہ صفت ہے، یہ جو ہیں یہ صفات، آپ کو نہیں پتا کہ زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی؟ الرحمن الف اور نون یہاں اصلی نہیں ہے۔ اچھا اب سن لو، اب دیکھیں، آپ نے کہا کہ سیبوی کے متعلق آپ نے کہا کہ وہ مدعا پہ دلالت نہیں کرتا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دلالت کرتا ہے۔ اب سن لو یہ کتاب ہے البحر المحیط لأبی حیان الاندلسی، جلد نمبر 1، چھاپ دار الفکر۔ یہاں پہ ملاحظہ کریں، الباء فی بسم اللہ للاستعانہ، اس کی ترکیب میں وہ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آپ کہتے ہیں بائے بسم اللہ استعانہ کے لیے ہوتا ہے، نحو کتبت بالقلم، ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ بسم اللہ بعد میں آتا، کہتے ہیں کہ اتلو بسم اللہ، نہیں اس میں بھی پھر اب سن لو نا پلیز، اب سن لو نا بھائی، آپ نے مجھے بولا کہ آپ سیبوی کہ میں نے کلام کی غلط تشریح کیا۔ چلو کچھ ٹائم مجھے بھی دینا، آپ بھی بولے، اس کا ہمارے موضوع سے تعلق نہیں ہے۔ وقدره الزمخشری فعلا غیر بدأته وجعله متأخرا، زمخشری نے اس کی بسم اللہ کی ترکیب کیسے کیا؟ اس نے نہیں کہا اقرأ بسم اللہ یا اتلو بسم اللہ، اس نے کہا بسم اللہ اتلو، بسم اللہ اقرأ، فعل کو مؤخر کر دیا۔ اچھا تقدیرہ بسم اللہ اقرأ او اتلو، تلاوت کرتا ہوں بسم اللہ کے ساتھ یا قرأت کرتا ہوں بسم اللہ کے ساتھ، اذ الذی یجی بعد التسمیۃ مقروء، اچھا کیونکہ بسم اللہ کے بعد جو ہم کریں گے وہ تلاوت کی ہوتی ہے، اس نے کہا گیا بسم اللہ اقرأ یا بسم اللہ اتلو۔ والتقدیم العامل عنده یوجب الاختصاص، تقدیم علی العامل، بسم اللہ کو اس نے مقدم کیا ہے اقرأ پر یا اتلو پر، کس لیے؟ تاکہ حصر پہ دلالت کرے کہ میں تو صرف اللہ کے نام سے پڑھتا ہوں، صرف اللہ کے نام سے تلاوت کرتا ہوں۔ اب سن لو نا پلیز، سن لو نا بھائی، سن لو بل وَلَيْسَ كَمَا زَعَمْ، وَلَيْسَ كَمَا زَعَمْ کہتا ہے، اب سن لو نا پلیز، آپ سن لو مولوی صاحب کیا فرماتا ہے ابن حیان کہتا ہے کہ یہ اس کی بات غلط ہے، زمخشری غلط کہہ رہا ہے، سمجھ رہا ہے کہ اگر ہم نے عامل کو مؤخر کر دیا، معمول کو مقدم کر دیا تو ہمیشہ حصر پہ دلالت کرتا ہے۔ قال سیبوی نے پھر وہ سیبوی کی اسی جملے کو نقل کرتا ہے کہ آپ کہہ رہے تھے نا سیبوی کا کلام ہم سے اجنبی نہیں ہے، قد تكلم على ضربت زيدا ما نصه واذا قدمت الاسم فهو عربي جيد كما كان ذلك، يعني تاخير عربي، وذلك قول والاهتمام والعنايه هنا في التقديم، سمجھ میں آئے نا کہ یہاں پر اہتمام تقدیم میں ہے کہ اگر ہم نے مقدم کر دیا تو جو اگر ہم دیا زیدن ضربتو زیدن، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ضربتو زیدن ضربتو میں فرق کیا ہے؟ سیبوی فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے کہہ دیا زیدن ضربتو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اہتمام عنایت کس پہ؟ زید پہ، کہ میں نے زید کو مارا ہے، زید کو میں نے مارا ہے، زید بڑا عظیم آدمی ہے۔ اگر میں کہتا ہوں ضربتو زیدن، اس میں یہ اہتمام نہیں ہے، تو تقدیم یا تاخیر کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ اہتمام کی وجہ سے ہوتا ہے، نہ کہ حصر کی وجہ سے۔ یہ سیبوی کا قول یہاں پہ بھی انہوں نے نقل کیا، وہی سیبوی کا قول میں نے نقل کیا تھا۔ اچھا ایک منٹ میری بات سن لیں، ایک منٹ میری بات، یہ اس کا ہمارے موضوع سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ جو بسم اللہ کا جار مجرور کا جو ظرف ہے، ظرف اس کا جو متعلق نکالنا ہے، بعض نے پہلے نکالا ہے، بعض نے بعد میں نکالا ہے اقراؤ، لیکن جو پہلے نکالتے ہیں ان کی بھی دلیل ہے، جو کہتے ہیں اقراؤ بسم اللہ اشراؤ بسم اللہ، ان کی بھی دلیل ہے اور ان کی بھی دلیل ہے، کسی کو رد نہیں کرتے۔ بسم اللہ کو اقراؤ والے کہتے ہیں جار مجرور کو بسم اللہ کب سے ظرف بنا بھائی؟ بسم اللہ جار مجرور نہیں، بسم اللہ جار مجرور نہیں ہے، جار مجرور ہے، اس کو ظرف کیوں کہتے ہو؟ یہ ظرف جار مجرور کو ظرف نہیں کہتے، آپ کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ ہر جار و مجرور ظرف نہیں ہوتا بھائی۔ اليوم رأيتك اليوم ظرف ہے، جار مجرور نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ضربت زیدن فی الدار، یہ ظرف بھی ہے جار مجرور بھی ہے، بسم اللہ ظرف نہیں ہے۔ میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہر ظرف جار مجرور، میں نے یہ دعویٰ کیا ہر جار مجرور کو ظرف کہتے ہیں، جار مجرور، بسم اللہ جار مجرور ہے۔ بسم اللہ یہ آپ کے ہاں پاکستان میں وہ جو
جو گٹھیا قسم کے نحوی ہوتے ہیں وہ ہر جار مجرور کو بسم وہ ظرف کہتے ہوں گے نا. اس طرح آپ گھٹیا نہیں، آپ جامی میرے ساتھ، میں نے یہ پڑھائی ہوئی ہے سباق، جامی میرے ساتھ آپ بیٹھے ہیں. وہ غلط لکھا ہے جامی نے، اگر یہ لکھا ہے کہ ہر جار مجرور ظرف ہے، غلط لکھا ہے جامی نے. جامی تو نام میں لکھا ہے جامی غلط ہے نا. کون سی کتاب ہے بھائی؟ آپ کیسے صحیح؟ ہدایہ کون سی کوئی نحو کی؟ اچھا چھوڑے سب باتوں کو، یہ بتلائیں کہ یا کا جو ہے یہ مفعول بھی مقدم ہے کہ نہیں ہے؟ جی سر مقدم ہے. مفعول بھی مقدم ہے. مقدم. اس میں یہ حسر کا فائدہ دے گا کہ نہیں دے گا؟ نہیں دے گا. ہم کوئی ضروری نہیں ہے. کوئی دلیل یہ اجتہادی مسئلہ ہے، یہ اجتہادی مسئلہ ہے. نہیں آپ ہر بات کی کتاب سے دلیل دیتے ہیں. کوئی ایک حوالہ پڑھے کہ یہاں یا کا حسر کے لیے جو ہے نہیں فائدہ دے رہا. اچھی عبارت پڑھے. اب سن لیں، ابھی ایک میں نے ابن حیان اندلسی کی بھی پڑھی ہے، اس کی بھی پڑھی ہے، سیبوی کی پڑھی، ان کو سمجھ ہی نہیں آئی. ٹھیک ہے نا. اب سن لیں دوسرا، یہ کتاب ہے میرے محترم المثل السائر في ادب الكاتب والشاعر، تأليف ابو الفتح ضياء الدين نصر الله بن محمد بن عبد الكريم المعروف بابن الاثير الموصلي، متوفى سنه 637 637 من الهجرة. الجزء الثاني طبع مصر. اس کتاب میں ملاحظہ کریں فی التقدیم والتأخیر، تاخیر اور تقدیم اور تاخیر کے کیا فوائد ہوتے ہیں اس کے متعلق. یہاں پر صفحہ نمبر 49 میں ابن حیان کا میں نے دکھا دیا، سیبوی کا میں نے دکھا دیا. ٹھیک ہے نا. اب مزید کہتے ہیں مزید، اس کا تو آپ نے جواب ہی نہیں دیا نا، سیبوی اور ابن حیان کا. وَأَمَّا الْوَجْهُ الثَّانِي الَّذِي يَخْتَصُّ بِنَظْمِ الْكَلَامِ، کلام کے ترتیب کے متعلق، کلام کے جو ترتیب ہوتا ہے منطقی، اس کے متعلق. اچھا اگر اس کو چینج کیا جائے اس میں کیا فائدے ہوتے ہیں؟ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. وقد ذكر الزمخشري في تفسير أن التقديم في هذا الموضع قصد به الاختصاص. زمخشری صاحب نے فرمایا ہے کہ یہاں پہ تقدیم کس لیے؟ اختصاص کے لیے، حصر کے لیے. اختصاص، قصر، انحصار، حصر، قصر، یہ سب ان کے ایک مفہوم ہے. إِيَّاكَ نَعْبُدُ یعنی صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. زمخشری نے یہ بولا. وَلَيْسَ كَذَلِكَ، اور یہ اس طرح نہیں ہے، زمخشری نے غلط بولا. فإنه لم يقدم المفعول فيه على الفعل للاختصاص. ابن اثیر موصلی کہتے ہیں، ابن اثیر الجزری کہتے ہیں کہ یہاں پہ مفعول فعل پہ مقدم اختصاص کے لیے نہیں ہوا ہے. وإنما كان لنظم الكلام، یہ کہتا ہے یہ سجع کے لیے ہوا ہے. اگر کہتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نعبدک ونستعینک، یہ جو ہے سجع کلام اس کا خراب ہو جاتا. یہ سجع کے لیے، خوبصورتی کے لیے. یا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس سے سجع بنتا ہے کلام کی خوبصورتی کے لیے. لأنه لو قال نعبدك ونستعينك لم يكن له من الحسن ما لقوله إياك نعبد وإياك نستعين. کہتے ہیں یہ حسن کلام کے لیے، یہ اختصاص جو زمخشری کہہ رہے غلط کہہ رہا ہے. ألا ترى أنه تقدم قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فجاء بعد ذلك قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وذلك لمراعاة حسن النظم السجعي الذي هو على حرف النون. کہتے ہیں سجع کس کو بولتے ہیں؟ کلام کے آخر میں جو شعر میں قافیہ ہوتا ہے نا، قافیہ. قرآن مجید میں قافیہ نہیں بولتے کیونکہ قرآن مجید شعر نہیں ہے، اس میں سجع بولتے ہیں. یہ اگلا قول جی. ولو قال نعبدك ونستعينك لذهبت تلك الطلاوة، طلاوہ بولتے ہیں خوبصورتی، حسن، خوشگواری کو. اگر اللہ تعالیٰ کو یہ کہتا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نعبدک ونستعینک، معنی وہی ہوتا لیکن وہ خوبصورتی کلام میں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. یا اردو اشعار میں بھی بہت ہوتا ہے نا کہ کلام کی ترتیب کو بدل لیتے ہیں، وہ اردو میں تو عام چیز ہے، آگے پیچھے کر لیتے ہیں تاکہ کلام خوبصورت بن جائے. یہ آپ دیکھیں نا، ایک بات سنیں میری، ایک بات سن لیں. صحیح ہے. اگلا صحیح ہے. دو قول ہو گیا نا، ایک قول ہو گیا، ایک قول ہو گیا کہ اہتمام کے لیے سیبوی اور ابو حیان کا قول، اور یہ قول ہے سجع کے لیے. صحیح ہے. اچھا میری بات سن لیں، ایک چھوٹی سی. میں جو بھی حوالہ دیتا ہوں میرے حوالے میں تفسیر خازن بھی معتبر نہیں ہے، رول معانی بھی معتبر نہیں ہے، جلالین کی حاشیہ جو ہے ساوی معتبر نہیں. آپ اس بغیرت دلے زمخشری کا دے رہے ہیں جس کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں. زمخشری کو ہم کیسے مانتے ہیں؟ وہ تو معتزلی بغیرت تھا، ہم زمخشری کی بات نہیں مانتے. ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو رد کر رہے ہیں زمخشری کو ہم نہیں مانتے، وہ معتزلی تھا. آپ حوالہ دیکھیے، وہ ایک قول بیان کر رہے ہیں کہ ہاں یہ ہے نا کہ وہ صرف حسر کے لیے. ٹھیک ہے، اور بھی کیلا کالا سے فوائد بیان کیا ہے. تو ان کتابوں میں جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ مفعول بھی مقدم ہے، آپ نے کہا ہے مفعول بھی مقدم ہے. اور پھر آپ نے جو ویڈیو میں بیان کیا ایات کا، اس میں جو باس میں چلے گئے. اب اس میں صرف آپ نے یہ بتلانا ہے
کہ مولانا صاحب ٹھیک ہے حسر پر بھی دلالت کرتا ہے، حسر نہ کریں تو بھی دلالت کرتا ہے، تو اب تو بات ٹھیک ہے، لیکن آپ حسر والا معنی جو سرے سے غلط کر رہے ہیں اس کا آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ایک فرد واحد کی بات کوئی معتبر نہیں ہوتی، فرد واحد کی، ایک سے مکشری ہے، مکشری کو تو ہم مانتے نہیں ہیں، اس کا حوالہ ہمارے لیے حجت ہی نہیں ہے۔ شیخ صاحب آپ بالکل کنفیوز ہو گئے ہیں، جس کو عبداللہ کہہ رہے ہیں نا، نہیں نہیں، اب سن لو نا، اب میری بات سن لیں ایک منٹ کے لیے، آپ سن لیں۔ میں نہیں تو مانتا مکشری کو انہوں نے کیا بولا ہے؟ دلہ بولا، بغیرت بولا، وہ گمراہ معتزلی، اسی کا قول تو آپ پیش کر رہے ہیں، اسی کا قول ہے کہ یہ حسر پہ دلالت کر رہا ہے۔ نہیں نہیں، ہم پیش کر رہے ہیں علامہ روح المعانی جس کو آپ اس کو پتہ ہی نہیں بولی صاحب، اور جس کو عبداللہ بغیرت ذلیل کہہ رہے ہیں نا، اسی نے تو بولا کہ اسی کے قول پہ تب چلیں، کہتے ہیں حسر پہ دلالت کر رہا ہے۔ ہم اس کے قول پہ نہیں چلے، ہم تفسیر روح المعانی کے اور خازن کے اور اپنے اکابرین کی بات پر چلے ہیں۔ انہوں نے زمخشری سے لیا ہے، کیونکہ زمخشری ان سب کا امام ہے، ان سب سے اقدم ہے تفسیر میں۔ یہ دلیل نہیں ہے، یہ آپ کے کوئی دلیل نہیں ہے، انہوں سے لیا ہے، یہ آپ کی بات ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ اور ہم نے جو حوالے دیے نا سیبوی، وہ سب جانتے ہیں، وہ سب نحویوں کا امام ہے، آپ کو تو پتہ نا شیخ صاحب، آپ تو پاکستان کے سب لوگ جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں کہ سیبوی ان کا امام ہے۔ اور ابو حیان اندلسی نہ شیعہ تھا، یہ بھی آپ لوگوں کا ہے، وہ بھی آپ کے فرقے کا ہے، وہ بھی اشعری ماتوریدی ہے۔ اور ابن اثیر جزری یہ تو بھی شافعی مذہب تھا، اور غیر شیعہ تھا، یہ بھی محدث بھی تھا، یہ تو بڑا بہت آپ لوگوں کا ہے نا۔ اچھا ایک بات آپ یہ فرمائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کا حق مقدم مؤخر اس کو مقدم کر دیا جائے وہ حسر کا فائدہ دیتا ہے، لیکن اس جگہ مقدم بھی ہے، لیکن آپ کو اس سے کیا مسئلہ ہے کہ اگر حسر کیا جائے تو آپ کو اس میں نقصان کیا ہوگا؟ حسر کا مطلب اب سن لیں ہمارا عرض یہ ہے، اگر کوئی شخص ایک سوال میرا اور ہے، اسی میں سوال یہ بنتا ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہ اس جگہ پر کیوں آیا ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ نستعین والا کسی اور جگہ پر بھی آ سکتا تھا، اس کا مطلب اور مفہوم بھی آپ بیان کریں۔ چلیں ایک ایک سوال کے جواب دیتے نا۔ دیکھیں ہمارا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح ترجمہ کرے نا، آپ کیمرہ کے سامنے بیٹھے نا شیخ صاحب، کیمرہ سے ضرور دور بیٹھے ہیں، سامنے بیٹھے ہیں تاکہ آپ کے چہرہ مبارک نظر آئے۔ تھینک یو سر۔ دیکھیں یہاں پر اگر کوئی اس طرح ترجمہ کرنا چاہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ترجمہ یہ کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ہم نہیں کہتے یہ ترجمہ غلط ہے، لیکن ہم کہتے ہیں متعین نہیں ہے، کیونکہ عربی زبان میں تقدیم ما حق و تاخیر حسر پہ دلالت کرتا ہے، یہ صحیح ہے، لیکن اس طرح نہیں ہمیشہ یہ دلالت کرتا ہے۔ بہت ساری جگہ ہوتی ہیں کہ وہاں پہ تقدیم ما حق و تاخیر ہے، لیکن وہ حسر کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کہنا کہ یہاں پر 100% یہی ترجمہ ہے، دوسرے ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہم کہتے ہیں یہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ یہاں پر مفسرین، بہت اعظم مفسرین اور ادباء کا قول یہی ہے کہ یہاں پر یہ دوسری وجہ سے یہاں پہ تاخیر ما حق و تقدیم ہوا ہے، سجا کے لیے یا اہتمام کے لیے، عنایت کے لیے، وہ قول بھی ٹھیک ہے، ہاں وہ ہم عرض ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں اگر کوئی دوسرا آ کے یہ کہہ دے کہ آیا کا ترجمہ یہ بنتا ہے، یا اللہ ہم عبادت تیری کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں، تو یہ غلط ترجمہ نہیں ہے۔ اگر وہاں سے حسر نکال دے، دونوں صحیح ہیں، دونوں محتمل ہے، بس ٹھیک۔ آپ اس پر کہہ لینا یہ ترجمہ ٹھیک ہے کہ ہم تجھ سے، دونوں صحیح ہے، دونوں محتمل ہیں، دونوں محتمل ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ اللہ نے حسر کا ارادہ کیا ہے، بالکل اجازت ہے میرے جملے ختم ہو جانا۔ یہاں پہ اللہ نے حسر کا ارادہ کیا ہے نہیں کیا، یہ تو کہاں سے پتہ چلے گا نا، کیونکہ ان دونوں میں سے اصح کیا ہے، ان دونوں میں سے اصح کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ یہاں پہ یہ اس کا فیصلہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، حدیث سے ثابت ہوگا۔ ہم نے ظاہر کو دیکھنا ہے، جو ہمیں ظاہر ہے، حقیقت اور باطن اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ ظاہری جو قانون دیکھیے آپ الحمدللہ کا ترجمہ، آپ اجازت دیں میں آپ کے سوال کے جواب دے دوں نا شیخ صاحب، آپ نے جو سوال کیا، تو یہاں پہ دونوں ترجمے، اس میں اصح کیا ہے وہ حدیث سے ثابت ہوگا۔ جو اب آتے ہیں کہ کیا اس میں مشکل کیا ہے، کیا حسر کے لیے؟ دیکھیں حسر سے ہمارا کوئی مشکل نہیں ہے، مدد صرف اللہ سے ہوتی ہے، لیکن یہ سمجھنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ جو بھی شخص آپ کی مدد کرتا ہے نا، اللہ نے اس کو پاور دیا، اللہ نے اس کو قدرت دیا۔ اسباب جو ہے نا، اسباب یہ مستقل نہیں ہے۔ اگر ہم یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ اگر ہم بٹن دباتے ہیں کمرے میں لائٹ آ جاتا ہے، یہ لائٹ اللہ کی ایک نعمت ہے، یہ کسی کا اللہ تعالیٰ کے احسان ہے ہم پر۔ دیکھیں یہاں پہ ہم نے یا کسی شے سے مدد لیتے ہیں نا، لائٹ سے مدد لیتے ہیں، یا کسی فرد سے مدد لیتے ہیں کہ بھئی یہ میز بہت بھاری ہے، یہاں سے اٹھا لو میرے لیے، میرے ہیلپ کرو۔ اسباب ہے، اسباب ہے، اللہ نے بنایا۔ تو یہ در حقیقت مدد اگر اسباب سے بھی لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اللہ نے جو وہ سبب جو مستقل ہو، وہ دنیا میں اس کا وجود ہی نہیں ہے،
کوئی آپ کو فائدہ اسباب اللہ نے پیدا پہنچائے کیے جو اس کا جڑ اللہ سے نہ ہو، جس کا اصل اللہ سے نہ ہو، جو اللہ کی مخلوق، وہ ہے ہی نہیں، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نہ اہل بیت علیہ السلام ہے، نہ کوئی اللہ کا ولی ہے، نہ ظاہری اسباب، کچھ بھی نہیں. ظاہری اسباب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد کریں، وہ اللہ کے اذن سے، اللہ نے ان کو جو صلاحیت دی ہے، جو پاور دی ہے، اس کے ذریعے کریں گے. تو یہ آپ کے پہلے سوال کا جواب، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ یہاں پہ اگر حصر بھی تو ہے تو اس کو اس کے صحیح معنوں میں لیا جائے گا. آپ کا دوسرا کوئی سوال تھا شیخ صاحب؟ آپ نے یہ جو ہے ٹھیک کہہ دیا ہے صاحب، کیونکہ اس میں جو میں نے سنا تھا نا، تو اس میں یہ تھا کہ نہیں حسر کا کوئی بالکل آپ ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیے نا جی، الحمد کا ہم معنی کرتے ہیں تمام کس لیے کرتے ہیں کہ الف لام جو ہے یہ تعریف کا ہے، اس کا کرتے ہیں. یہ ظاہری طور پر جو ہے ترجمہ، یہ آپ نے ٹھیک فرما دیا. ایک اور سوال ہے، اگر چھوٹا سا جواب دے دیں، ٹائم ہے تو آپ کے پاس. جی سر، بولیں. آپ ٹائم دے رہے ہیں انشاءاللہ. جنس کے لیے نا، الف لام جنس